اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور میرے پیارے طلباء و طالبات، آج ہم علامہ اقبال کی غزل کے آخری دو اشعار، پہلی غزل کے آخری دو اشعار، آخری تین اشعار معذرت کے ساتھ ان کی تشریح کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ اے بلند پرواز والے پرندے یعنی مرد مومن، جس رزق کو حاصل کرنے میں پرواز میں کمی ہو ایسے رزق سے موت اچھی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اکثر اپنے کلام کے اندر مرد مومن کو، حضور کے غلاموں کو مرد مومن سے مرد کلندر کے نام سے پکارا ہے۔ تو یہاں علامہ محمد اقبال نے اے طائر لاہوتی، اے بلند پرواز کرنے والے پرندے یعنی پرندے کے ساتھ مرد مومن کو، حضور کے امتیوں کو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک شہین بلند پرواز کرتے ہوئے بھی رزق حلال کے حصول کی خاطر وہ کمی نہیں کرتا، وہ سستی نہیں کرتا، تو جو حضور کا امتی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے باوجود بھی غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ یا ناجائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے، تو پھر آپ نے یہ اشارہ دیا کہ ایسے رزق کو حاصل کرنے سے موت اچھی ہے۔ اگر باطل طریقے سے کسی کا رزق چھین لیا جائے گا تو ایسے رزق کو حاصل کرنے کے لیے، ایسا رزق اگر تم نے حاصل کر لیا تو بہتر ہے کہ تم مر ہی جاؤ۔ تو لہذا علامہ محمد اقبال نے پرندے کی مثال دیتے ہوئے، عقاب کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی اس پرندے کی طرح معرفت کی اونچی پروان اڑو، اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ جب تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق میں رنگ جاؤ گے، پھر تمہارے دل میں خشیت الہی پیدا ہوگا اور تم ہرگز بھی کسی کا رزق غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ تم ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں ہتھیاؤ گے، تم غلط طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہیں کرو گے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ہرگز کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتے، وہ کبھی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال حاصل نہیں کرتے۔ اور علامہ محمد اقبال نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا اپنی طاقت یا جبر کے ذریعے کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، تو ایسا مال کھانے سے بہتر ہے، ایسا رزق کھانے سے بہتر ہے کہ وہ بندہ مر ہی جائے۔ تو آتے ہیں اضافی اشعار کی طرف۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں، نگار فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو ودا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ تو چلتے ہیں پانچویں شعر کی طرف۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد و لاہی۔ بڑا ہی خوبصورت شعر، 4 تلمیحات کا ذکر ہے، 2 بادشاہوں کا، ایک مرد فقیر کا، اور جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تلمیحات 3 تلمیحات ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو آئیے، دارا و سکندر جیسے بادشاہوں سے وہ مرد درویش بلند مرتبہ ہے جس کی درویشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جھلک نظر آئے۔ تو زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال نے
فرمایا کہ اس دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جیسے دارا، جن کی حکومت صوبہ سندھ اور پنجاب سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسرے سکندر جنہوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، بہت بڑے بادشاہ، جہاں جلال والے بادشاہ جن کی مقبولیت کے ڈنکے بجتے تھے، تو لہذا ان بادشاہوں کے مقابلے میں اس مرد کلندر کو، اس مرد مومن کو اعلیٰ قرار دے دیا، برتر قرار دے دیا، جس کے کردار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی جھلک نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کون علی ہیں؟ وہ علی جن کی خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اس انداز میں نہیں کی جا سکتی کہ مزارات پر جا کر بھنگ پینا شروع کر دو، شریعت کے خلاف ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ نہیں، یہ علی کے ملنگ نہیں ہیں، یہ علی کے فالوورز نہیں ہیں۔ علی کے ملنگ کون ہیں؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورے قرآن مجید کی تلاوت کر جائے۔ علی کے ملنگ کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والے ہوں، جو دین پر مر مٹنے والے ہوں۔ وہ علی، ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے کے بعد، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ آپ کی گود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو دوسری طرف سورج غروب ہو رہا تھا، نماز عصر کا وقت تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ نماز بھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دوں، جگا دوں تو بے ادبی بھی ہوگی۔ تو اسی کشمکش میں سورج غروب ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ تو جب آپ کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور وجہ پوچھی کہ میرے علی کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری گود میں آرام فرما رہے تھے، میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو مفکرین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے سورج کو واپس کر دیا اور علی نے نماز اثر ادا کی۔ یہ وہ علی ہیں۔ تو لہذا علی کے جو ماننے والے ہیں، وہ علی کے جو عقیدت مند ہیں، وہ قرآن و سنت کے باغی نہیں بلکہ قرآن و سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو ناظرین آتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین اصول جواں مردوں کا حق گوئی، سچ بولنا، بے باکی، بے خوفی کے بغیر، اور روباہی لومڑی کو کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ مرد مومن کا اصول ہے کہ وہ حق بات کہتے ہوئے نہیں ڈرتا، اور اللہ کے شعروں کو لومڑی جیسی مکاری نہیں آتی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو آتے ہیں ان کی تشریح کی طرف۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال نے اللہ کے جو مجاہد ہیں، مرد مومن ہیں، ان کی شان کو بیان کیا ہے، اور خلاصہ بیان کیا ہے کہ جو مرد مجاہد ہوتے ہیں وہ حق بات کہتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔
تو علامہ محمد اقبال نے مرد مومن کی شان کو بیان کرتے ہوئے ذیل شعر میں فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، اور جب حق اور سچ کی بات آتی ہے تو پھر اس پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، اور کہیں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو لہذا اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، مرد مومن ہیں اور جو قلندر ہیں، وہ کبھی بھی حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں۔ جہاں بھی اللہ کے دین کے لیے ان کے جان، ان کے تن من، ان کے مال کی ضرورت پڑی، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان دے کر بھی، وہ اپنی جان دینا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں غنیمت سمجھتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے جو شیر ہیں ان کو لومڑی جیسی مکاری نہیں آتی، یعنی وہ بزدل نہیں ہوتے، وہ پیٹھ کے پیچھے وار نہیں کرتے، وہ میدان میں آ کر مقابلہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی فتنہ نہیں پھیلاتے، وہ شر انگیزی نہیں کرتے، لہذا وہ منافقت نہیں کرتے، جب بھی آتے ہیں تو میدان میں آ کر للکارتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کی پیٹھ پر وار نہیں کرتے۔ تو علامہ محمد اقبال نے ان اشعار میں مرد مومن کی شان بیان کی ہے۔ حضور کے جو امتی ہیں، مرد مجاہد ہیں، مرد جو مومن ہیں، ان کی شان کو یہاں بیان کیا ہے اور ان کی شان پر بہترین وقالت کی ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ذیل کسی شعر میں علامہ محمد اقبال نے جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، جو لوگ بے باک ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کلمہ حق کہتے ہوئے کبھی بھی نہیں ڈرتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی بھی مکاری، ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ کسی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے، وہ پیٹھ پر وار نہیں کرتے، جب بھی وہ حملہ کرتے ہیں تو للکار کر میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ چیٹنگ نہیں کرتے۔ تو لہذا میرے پیارے ناظرین اور بچوں، آج ہم نے علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل کو، پہلے کلام کو مکمل کیا۔ کل دوسرے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔